انسان کو ہر وقت ایک رازدار کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے مشکل وقت میں ذہنی دباؤ یا کسی کشمکش میں اس کی کیفیت کو سن سکے، اسے بنا جج کیے، بنا برا بھلا کہے، کسی انصاف یا معاشرے کا ترازو ہاتھ میں لیے بنا خود کو سامنے والے کی جگہ رکھ کر اس کا درد اور کیفیت محسوس کر سکے، دوسروں کے رازدار بننا سیکھے۔ نکاح کے 5 فائدے۔ نکاح کرنے سے آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، نکاح آپ کو بہت سے گناہوں سے بچاتا ہے، نکاح کے بعد اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتے ہیں، آپ کو ہمسفر کے روپ میں ایک اچھا دوست ملتا ہے جو آپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب مومنوں کو نیک ہمسفر عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے بڑی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے چھوٹی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ شادی میں عمر کا بڑا یا چھوٹا ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت اور عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کے رشتے کا مذاق اڑانے سے، خامی بنانے سے پہلے ہمیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کو دیکھ لینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو، تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے۔ صبر کیا ہے؟ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے، پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ سے وہ شخص واقعی بہت محبت کرتا ہے جو آپ کا غصہ سہ جاتا ہے، اور وہی شخص آپ کے پیار کا حقدار ہے جو آپ کے سخت ترین الفاظ سن کر خاموش ہو جائے۔ جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، میں گزرے پل جو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، اب جانے کون سی نگری میں آباد ہیں جا کر مدتوں سے، میں رات گئے تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دے گا، فرقان، فرق کر دینے والی بات۔ ہر مرحلے پر تمہارا اپنا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، غلط کون سا ہے۔ تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ بعض معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگ سوال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، اپنے دل سے فتویٰ مانگ لو، تمہارا دل بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ لیکن یہ کس کا دل؟ جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر صحیح ایمان ہے، حقیقی ایمان ہے، فرقان بن جاتا ہے وہ دل۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ انسان غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، ٹوکتا ہے صرف انہیں جنہیں وہ اپنا سمجھتا ہے، ورنہ آج کل اس مطلبی دنیا میں کس کو فرق پڑتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کیا کریں، دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ جب انسان بہت وقت سے کسی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے تو دونوں کا دماغی تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی بات کر دیتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب اس کے ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کرے گا، خود کو اگر لوگوں میں انگیج کرے گا تو بہت زیادہ انگیج ہوگا، اور اگر تنہا ہوگا تو کسی دوسرے کا سایہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے انزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔
اور قرآن کہتا ہے اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔